الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تم آپس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو تم پر ہے اس کو یاد رکھو، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، دلوں میں الفت ڈال دی، سو تم اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم جہنم کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، سو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سیدھی راہ پر قائم رہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، نبی ہونے کا اعلان کیا۔ نبی بننے سے پہلے بھی، اعلان سے پہلے بھی بہت سارے اونچے اونچے درجے کے کارنامے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ عرب لوگوں میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، عربوں میں لڑائی بہت ہوتی تھی، خطرناک لڑائی ہوتی تھی۔ ایسی ڈینجر لڑائی عربوں میں ہوتی تھی
کہ ایک باپ لڑتے لڑتے مرتا ہو تو بیٹے کو یوں وصیت کرتا تھا کہ تو میرا بدلہ لینا اور تو بھی لڑتے لڑتے آگے بڑھنا. لڑائی عام تھی عرب لوگوں کے اندر. جتنا حصہ مکہ میں حرم شریف کا ہے اتنے ایریے میں لڑائی نہیں ہوتی. باقی حرم شریف کے علاوہ پورے عرب کے اندر قتل کرنا، کسی کو مار ڈالنا، کسی کی عزت لوٹ لینا، کسی کے ساتھ زبردستی زنا کرنا، یہ عام تھا عرب لوگوں کے اندر. پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جھگڑے ختم کروائے، جھگڑوں کی آگ ٹھنڈی کروائی، آپس کی لڑائیاں حضور نے بند کرائی. خاندان خاندان لڑتے تھے، رشتہ دار لڑتے تھے، قبیلے قبیلے لڑتے تھے. ساری لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، فتنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروائے، بند کرائے. عرب لوگ ایک تو یہ کہ بغیر مقصد کے لڑائی کرتے. لڑائی بری چیز ہے، کبھی اچھے مقصد سے ہو تو لڑائی اچھی ہو جاتی ہے. لیکن عرب لوگ جو لڑائیاں لڑتے تھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا. اچھا مقصد بھی نہیں، برا مقصد بھی نہیں، شوق میں لڑائی لڑتے. جیسے آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لڑنے کا شوق ہوتا ہے، لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ جاتا ہے. تو عربوں کے اندر بھی یہ چیز عام تھی کہ بغیر کسی مقصد کے ایسے وہ لڑتے رہتے. دوسری بڑی بری بات یہ تھی کہ وہ لوگ معمولی معمولی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے کرتے. جیسے ہم اخبار میں پڑھتے ہیں، ذرا سی ٹکر لگی، اس میں ایسی بڑی لڑائی ہو گئی کہ مرڈر ہو گیا. عرب لوگ بھی معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی کرنے کھڑے ہو جاتے تھے اور لڑائی بھی بڑی ڈینجر ہو جاتی تھی. تیسری بات یہ تھی عربوں میں کہ لڑائی چالو ہوتی تو جلدی بند نہیں ہوتی، لمبے زمانے تک لڑتے رہتے تھے. کبھی تو 100 برس تک وہ لوگ لڑتے رہتے تھے. ایسی لمبی لمبی لڑائیاں عربوں کے اندر ہوتی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا کہ لڑائیاں بند کروائی، جھگڑے ختم کرائے، شانتی، امن، چین، جوڑ، محبت کروائے. ایک لڑائی تھی مکہ اور آجو باجو میں جس کا نام تھا حرب فجار. حرب کے معنی آتے ہیں لڑائی، فجار اس لڑائی کا نام تھا. بڑی ڈینجر لڑائی تھی. اس کی پہلی لڑائی جب پیارے نبی جی کی عمر 14-15 برس کی تھی تب وہ پہلی لڑائی ہوئی. پھر دوسری، تیسری، چوتھی جب لڑائی ہوئی تو پیارے نبی جی کی عمر 20 برس کی تھی. اور آپ کے چچا جان سب وہ بھی وہ لڑائی میں گئے، چونکہ وہ بھی سب قریشی لوگ تھے، بڑے بھاری لڑنے والے. تو چچا لوگ گئے اور نبی جی تو چچا کے ساتھ رہتے تھے، چچا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو چاچا لوگ لے گئے، محمد چلو، حضور کو بھی جانا پڑا، چچا لے گئے اسے. لیکن اس فجار کی چوتھی لڑائی میں جب نبی جی کی عمر 20 سال کی اور چچا لوگ لے گئے تو آپ نے لڑائی میں جا کر کے
کوئی خاص حصہ نہیں لیا، چچا لے گئے اس لیے جانا پڑا، لیکن جانے کے بعد اپنے آپ کو لڑائی سے بچا کے رکھے، معمولی ذرا کچھ دکھانے کے لیے کچھ تو کام کرنا پڑتا تھا، تو تیر جو جا کے گرے تو اٹھا کے لا کے چچا کو دے دے، بس اتنا کرے، اس سے زیادہ حضور کچھ نہیں کرتے، کسی کو مارا نہیں، کسی سے لڑے نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ چوتھی لڑائی فجار کی شعبان کے مہینے میں ہوگی، ابھی رجب چل رہا ہے، آئندہ مہینہ شعبان آئے گا، رمضان سے پہلے والا، تو شعبان کے مہینے میں یہ فجار کی چوتھی لڑائی ہوگی۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد عرب میں ایک بہت بڑی حلف ہوئی، حلف میں مطلب شانتی اور امن کا قرار، آپس کے اندر بھائی چارہ جوڑ محبت کا قرار، میتری قرار، شانتی امن کا قرار۔ یہ ایک بڑا بھاری کام ہوا کہ جس کے اندر وہاں کے بڑے بڑے قبیلے اور خاندان کے لوگ جمع ہوئے۔ عبداللہ ابن جدعان نام کے ایک سخی تھے جو بڑی سخاوت کرتے تھے، بڑے سخی تھے وہ، ان کے گھر کے اوپر عرب کے اس زمانے میں خاندانی سسٹم تھی، سرکار کٹمبک چلتی تھی، خاندانی چلتی تھی، تو بڑے بڑے خاندان کے لیڈر لوگ جمع ہوئے عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر، اور انہوں نے آپس کے اندر قرار کیا کہ اب لڑائیاں بند کرو اور مل جل کے رہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کی عمر میں، کھلتی جوانی میں، اس صلح میں، جوڑ میں، محبت میں، شانتی قرار میں، امن کے قرار میں، اللہ کے نبی اس وقت خود اس میں شامل تھے، اور حضور بہت خوش تھے، بہت خوش تھے۔ اس کا نام رکھا حلف الفضول، اس لیے کہ بڑا فضیلت والا کام ہوا کہ بھئی لڑائی بند ہو، آپس میں جوڑ محبت ہو، جھگڑے ختم ہو، اس لیے جو قرار ہو رہا ہے، آپس میں مل جل کر کے عہد ہو رہا ہے، یہ بڑی بات تھی۔ حضور بہت خوش ہوئے، اس میں حضور بھی گئے، بڑے بڑے لوگ عرب کے اس میں شامل، تو بڑا فضیلت والا کام تھا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کراؤ، یہ بہت اچھی چیز ہے، جھگڑے بند کراؤ، جھگڑے ٹھنڈے کراؤ، صلح کراؤ، شانتی امن کراؤ، اس میں بڑی خیر اور بھلائی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باقاعدہ علی الاعلان اللہ کے نبی بن گئے، اس کے بعد بھی کبھی کبھی حضور فرماتے تھے وہ بات، وہ حلف الفضول جس کے اندر سب لوگوں نے مل کر کے لڑائی جھگڑے بند کرنے کے لیے قرار دیا تھا، وہ اتنی اچھی چیز، اتنی اچھی چیز کہ آج اسلام آنے کے بعد بھی اگر مجھے اس کے لیے بلایا جائے تو میں فوراً خوشی خوشی اس کام کے لیے جاؤں گا۔ اور ایک موقع پر تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ لال اونٹ کا پورا ٹولہ، پوری ریوڑ مجھے مل جائے۔ عرب میں لال اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے، کا لال اونٹ کا پورا ریوڑ یعنی ٹولہ جس میں 100-200 لال اونٹ ہو، اگر مجھے کوئی دے دے تو بھی وہ جو صلح اور قرار ہوا تھا، شانتی کا، حق ادا کرنے کا، حلف الفضول، میں اس کو نہیں توڑوں گا، اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ اتنی حضور کو خوشی ہوئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کا نام طیبین رکھا، حلف الطیبین، یعنی پاک، اچھا، خوشبو والا، بڑا بہترین وہ قرار رکھا۔ وہ آپس میں مل کر کے بڑے بڑے قبیلے والوں نے کیا ہے، اور اس کا نام حلف الطیبین اس لیے رکھا گیا کہ جب یہ میتری قرار ہوا، صلح شانتی کا قرار ہوا، لوگوں کا حق ادا کرنے کا قرار ہوا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، بنو عبد مناف، بنو ہاشم، ایک بڑے پیالے کے اندر خوشبو لے کر کے گئے، کوئی شاندار خوشبو، کعبہ کے پاس گئے اور اپنے ہاتھ وہ خوشبو میں رکھے اور پھر قسم کھائی خوشبو میں کعبہ کے سامنے کہ ہم اب پکا قرار کرتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اس طرح کا، اور پھر خوشبو ہاتھ میں لی، کعبہ کی دیوار پہ لگائی کہ ہماری بات بالکل پکی، ایک دم مضبوط بات کہ اب ہمیں لڑائی جھگڑے بند کرنے، آپس میں شانتی سے رہنا ہے، آپس میں مل جل کے رہنا ہے، کوئی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ خود حضور نے اس کا نام طیبین رکھا، خوشبو والا، پاکیزہ، عمدہ، بہترین قرار جو ہوا۔ اس میں ایک بات جو ہے بڑے بڑے قبیلے میں مل کر کے یہ طے کی گئی کہ کسی کا حق کسی کے اوپر باقی ہوگا تو حقدار کو حق دلانے میں ہم مدد کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے زمانے کے اندر کون اس کی طرف دھیان دیتا ہے؟ کسی کا کوئی حق کسی کے پاس لینا ہو تو کون مدد کرتا ہے؟ وہ بیچارہ اپنا حق لینے کے لیے چپل گھسا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس بیچارے کو حق ملتا نہیں ہے، نہ کوئی حق دلانے میں مدد کرتا نہیں۔ تو وہ عرب کے بڑے لڑاکو لوگ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو جوان ہے، 20 برس کی جوانی حضور کی۔ حضور فرماتے کہ میں لڑکا تھا، یعنی جوان ہوں، اور وہ ہوا، نکی ہوا۔ پہلی بات یہ طے ہوئی ہم سب مل کر کے کسی کا حق کسی کے اوپر ہو تو حق دلوانے کے اندر ہم پوری مدد کریں گے۔ دوسری بات آپس میں مل کے یہ نکی کی کہ ظالم کو مظلوم کے اوپر غالب نہیں آنے، کہ کوئی ظالم کسی پر چڑھ نہیں بیٹھے، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، وہ کسی کمزور پر چڑھ نہیں بیٹھے، کسی کو دبا نہیں دے، کسی کو مغلوب نہیں کرنے دے۔ ہم ظالموں کو دبائیں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کی کہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج تو لوگ جو ہے کوئی دنیا کا فائدہ ہو تو آپس میں ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں دنیا کا کوئی فائدہ نہ دکھے، ثواب کمانے کے لیے کوئی کسی کو ساتھ دینے تیار ہوتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ساتھ دیں گے آپس میں ایک دوسرے کا۔ اور جو ہے چوتھی بات یہ نکی کی، طے کی قرار میں کہ یہ جتنے لوگ اس عہد میں، قرار میں شامل ہو رہے، جڑ رہے، وہ لوگ اپنے کسی ساتھی کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے، دشمن کو نہیں سونپیں گے۔ اس زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا، کسی کو پکڑ کے دشمن کو دے دیتے، جیسے آج کل لوگ جو ہے ایک دوسرے کی مخبری کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، پکڑواتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح اس زمانے میں جو ہے دشمن کو دے دیتے تھے، کسی کو بھی پکڑ کے، تو کہا ہم کسی کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ چار باتیں اللہ کے پیارے نبی جی کی حاضری میں عرب کے بڑے بڑے قبیلے کے لوگوں نے آپس میں مجبور کی کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ کتنا بڑا کارنامہ! عرب کے لوگ جاہلیت میں، جہالت میں، گمراہی میں پھنسے ہوئے، اور اس جہالت اور گمراہی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو حلف الفضول حلف الطیبین کروایا، شانتی کا قرار، آپس میں حق ادا کرنے کا قرار، ایک دوسرے کے ساتھ جو سنگٹھن کیا، اس میں یہ سب باتیں لگی اور پھر اس کے فائدے سامنے آئے، عجیب عجیب فائدے۔ ایک تو وہاں جو مکہ کے آجو بازو لڑائیاں ہوتی تھی، وہ لڑائیاں ٹھنڈی ہو گئی، بند ہونا شروع ہو گئی، ظالم لوگوں کو دبنا پڑا، مظلوموں کو عزت ملی، کمزوروں کی مدد ہوئی، لوگوں کے حق ملنے لگے، جو حق دبے ہوئے تھے وہ ملنے لگے۔ ایک دو قصے میں اس کے حوالے سے آپ کو سنا۔ ہوا یہ کہ عرب کے اندر ایک زبید خاندان بنا، اس کا ایک آدمی مال سامان لے کے مکہ بیچنے کے لیے آیا۔ جب سامان لے کے مکہ میں بیچنے کے لیے آیا تو مکہ کا ایک بہت بڑا ویپاری تاجر آس ابن وائل، بہت ڈینجر آدمی تھا، بڑا ویپاری تھا۔ اس نے دیکھا کہ باہر کا ایک آدمی مال لے کے مکہ میں بیچنے آیا تو کلا میں خرید لیتا ہوں۔ اس کے پاس سارا مال لے لیا، اب مال کا پیمنٹ کرنے کا، پیسے چکانے کے، پیسے ویسے نہیں اور دادا گیری، چل جا تجھے پیسے ویسے نہیں ملیں گے، چل نکل آج۔ سارا مال لے لیا اور پیمنٹ نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا اور بھگا دیا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، پردیسی آدمی، باہر کا آدمی مال لے کے آیا تھا تو آس ابن وائل اور اس کے لگے ہوئے قبیلے خاندان بنو عبدالدار بنو مخزوم میں گیا کہ بھائی مدد کرو، تمہارے بڑے آدمی ویپاری آس نے میرا مال لے لیا، پیمنٹ نہیں دیتا ہے، میرے پیسے نہیں دیتا ہے اور مجھے بھگا دیا۔ تو اس کے کٹنب والے، اس کے خاندان والے اسی کی فیور کرتے، یہ ظالم مال لے لیا اور پیمنٹ نہیں دیتا۔ اب یہ بیچارہ پردیسی آدمی فریاد کرنے گیا تو کٹنب والوں نے کیا کیا، اسی کو بیچارے کو مارا اور پٹائی کی کہ تو آیا ہی کیوں فریاد لے کر۔ ایک تو پیسے پیمنٹ دلوانے کی بات کی اور اوپر سے بیچارے کو مارا۔ ابھی پردیسی آدمی بیچارہ کیا کرے کہ مکہ کا سب سے بڑا ویپاری میرا مال لے لے ہوئے اور مجھے پیمنٹ نہیں دے رہے، اور خاندان کے لوگوں کو، کٹنب کے لوگوں کو فریاد کرنے گیا تو مجھے مارنے لگے، مجھے اور پیٹنے لگے۔ اب بیچارے نے رات جیسے ویسے گزاری، جب صبح ہوئی تو کعبہ کے سامنے جو پہاڑ ہے جس کو جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ گیا صبح میں، اور پہاڑ پہ چڑھ کر کے زور زور سے چلانے لگا، اے مکہ کے لوگوں، ایک میں پردیسی مسافر ہوں، مظلوم ہوں، بے سہارا ہوں، احرام باندھ کے آیا تھا، ابھی تو میں نے احرام بھی نہیں کھولا، میرا احرام باقی ہے، ابھی تو میں مال لایا تھا، لیکن تمہارے مکہ کے ایک سردار نے میرا مال لے لیا، پیمنٹ بھی نہیں دیتا ہے، پیسے بھی نہیں چکاتا ہے، اور اس کے خاندان کے لوگوں نے مجھے مارا اوپر سے۔ آج کل یہ چیز بہت عام ہے، ڈیلیوری کروا لی مال کی، پیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، پیمنٹ لینے جاؤ تو گنڈا گیری کرے، گنڈوں کو سامنے کر دے، یہ چیز عرب میں۔ تو اب اس نے پہاڑ پہ چڑھ کے چلانا شروع کیا، میری مدد کرو، میری مدد کرو، اور کہا کہ عزت، ادب اور احترام اس آدمی کا ہے جو اچھے کام کرتا ہو، یعنی کوئی آدمی بڑے نام کا ہے، اس سے تھوڑی اس کی عزت کرنے کی، کام دیکھ کے عزت کرو۔ آج دنیا کے اندر لوگ دادا لوگوں کی عزت کرتے ہیں، بھائی گیری کرنے والوں کی عزت کرتے ہیں، گنڈوں کے لوگ عزت کرتے ہیں، گنڈا گیری کرنے والوں کی عزت کرتے ہیں،
لٹوروں کی عزت کرتے ہیں۔ ارے عزت کرو، احترام کرو تو اچھے کام کرنے والوں کی عزت کرو، اچھے کام کرنے والوں کا رسپیکٹ کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ تو جب اس نے بیچارے نے اعلان کیا تو جو لوگ اس حلف میں شامل لوگ تھے، قریش کے لوگ، بنی فہر کے لوگ، کعبہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، مقام ابراہیم حجر اسود کے پاس، انہوں نے آواز سنی، کہا اچھا کوئی بیچارہ پردیسی آدمی بے سہارا ہے، مظلوم ہے، سب تیار ہو، مدد کریں گے، ہم اس کی فیور کریں گے، ہم اس کی حمایت کریں گے، بھلے یہ باہر کا آدمی ہے، بھلے یہ پردیسی ہے، بھلے دوسری جگہ سے آیا ہے اور اس کی لڑائی ہے ہمارے خاندان کے مکہ کے ایک آدمی سے، لیکن ہم پردیسی کی مدد کریں، اس لیے کہ ہمارا مکہ کا بڑا ویپاری آس ظالم ہے اور یہ بیچارہ مظلوم ہے، یہ بے سہارا ہے، اس کا حق لینے کا ہے، اس نے مال دیا، ڈیلیوری دی اور پیسے بھی مل رہے، اس کی مدد کرنی۔ تو سب تیار ہو گئے قریش خاندان کے لوگ۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلف الفضول میں شامل تھے، اس کی یہ برکت ہو، اور وہ سب لوگوں نے کہا بھائی تو آ جا نیچے، کیا ہے تیری بڑیات؟ تو کہا وہ تمہارے مکہ کے بڑے لیڈر ہیں نا، انہوں نے پیسے لے لیے میرے، باقی یہ لے لیے، مال لے لیا، پیسے نہیں دے رہے۔ کہا بالکل مت گھبرا، ہم تیرے ساتھ، ہم تیری مدد کریں گے۔ اور یوں کہا کہ جب تک یہ ہیرا پہاڑ ہے نا، جس میں غار ہیرا ہے، جس میں قرآن اترنا شروع ہوا تھا، جب تک ہیرا پہاڑ ہے وہاں تک ہم تیری مدد کریں گے اور تیرا حق دلوا کے رہیں گے۔ سمندر میں پانی کا ایک قطرہ جب تک باقی ہے ہم تیری مدد کریں گے اور تیرا حق دلوا کے رہیں گے۔ کیسی بڑی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تو دیکھو کہ آج کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے محلے کا کوئی بڑا آدمی ہو، اپنے شہر کا کوئی بڑا لیڈر بندہ آدمی ہو اور اس کی کوئی فریاد لے کے آئے اور اپنے ہی محلے والے کے ویپار کے آدمی کو، اچھا تیری بات صحیح ہے، ہم تیری مدد کریں گے اور محلے والے کو لڑنے جائیں گے، جیسے آج کون لوگ کیا کہیں گے، بھائی اس محلے میں ہم کو رہنے کا ہے، تو جان تیرا کام جانے، تو نے اس کے ساتھ ڈیل کی تھی نا، تو جا تو وصول کر، ہمیں تو محلے میں رات دن ساتھ رہنا ہے، رات دن ایک دوسرے کا منہ دیکھنا ہے، خوشی غم کے پرسنگ میں موقع میں ساتھ رہنا ہے، ہم تیری وجہ سے لڑنے نہیں آئیں گے، جا تو جانے تیرا کام جانے۔ کوئی باہر کے پردیسی کو مدد نہیں کرے، لیکن یہ حلف الفضول جس میں خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اس کی یہ برکت ہوئی کہ ایک پردیسی آدمی جس کا حق لینا باقی ہے، جو مظلوم ہے اور ظالم اس کا حق نہیں دے رہا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ اسی زمانے میں ایک دوسرا عجیب قصہ یہ ہوا کہ قبیلے بنو خشعم کا ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا۔ اسلام سے پہلے بھی عمرہ ہوتا تھا، حج ہوتے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنی جوان لڑکی کو لے کر کے آیا، بہت خوبصورت جوان لڑکی۔ تو یہاں مکہ کا ایک آدمی لبیا نام کا، اس کی نظر پڑی وہ لڑکی کے اوپر، تو اس نے اپہرن کر لیا، اغوا کر لیا اس کا کہ بھئی یہ باہر کا آدمی عمرہ کرنے آیا ہے اور اس کے ساتھ لڑکی ہے۔ تو اس نے زبردستی وہ لڑکی اٹھا لی کہ یہ تو باہر کا آدمی، کون اس کی جو ہے بچائے گا، اور لڑکی کو لے جا کر اپنے گھر میں بند کر دیا۔ اب یہ بیچارہ قبیلے خشم کا آدمی پریشان ہے، میری جوان لڑکی، میری خوبصورت لڑکی، اس کا اغوا ہو گیا، اس کا اپہرن ہو گیا، اس کو اٹھا لیا زبردستی، کون میری مدد کرے؟ تو کسی نے اس کو کہا کہ تجھے مدد چاہیے تو حلف الفضول کا نام لے، حلف الطیبین کا نام لے
اور مدد مانگ تو ضرور تیری مدد ہوگی، اس لیے کہ وہ ایسا قرار ہوا ہے لوگوں کو حق دلوانے کا کہ اس کے ذریعے تمہاری مدد ہو جائے گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ بیچارہ لوگوں کو اپیل کرنے لگا، بھائیو حلف الفضول، فضول میں طیبین کے نام سے جو قرار ہوا ہے اس کے ٹائٹل سے، اس کے عنوان سے میں مدد مانگتا ہوں، میری جوان لڑکی کو بچاؤ۔ تمہارے مکہ کا ایک نوجوان اٹھا کے لے گیا اسے۔ اب لوگ دوڑ پڑے مدد کرنے کے واسطے، باہر کا عالم، اور اس کی لڑکی کو اٹھا لیا تھا تو اس کی مدد کرنے کے لیے قریش خاندان کے لوگ آئے۔ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جو حضور نے حلف الفضول کرایا، اور سب لوگ ہتھیار لے کے فوراً وہ نبیہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھڑکا۔ کہاں ہے یہ بیچارے کی لڑکی؟ تو کہا میں نے اٹھا دی۔ کہا واپس کر؟ تو کہا نہیں دوں گا، ایک رات تو رکھوں گا ہی رکھوں گا۔ کہا بالکل نہیں، ابھی کے ابھی دینا پڑے گا۔ تو کہا نہ میں نہیں دوں گا۔ تو کہا نہیں دے گا تو ہم سب تجھ سے لڑیں گے اور تجھے ماریں گے، تو کیا نہیں دے گا؟ اپنے لوگوں کو دبا ہے۔ کیوں دبا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظالم تھا اپنا آدمی، اس لیے جا کر اس کو دبایا۔ بالآخر وہ مجبور ہوا اور جوان لڑکی واپس دے دی۔ بیچاری کی عزت بچ گئی، باپ کی عزت بھی بچ گئی، بیٹی کی عزت بھی بچ گئی۔ یہ برکت تھی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ لڑکیوں کی عزتیں جو لوٹی جاتی تو عزتوں کی حفاظت ہو، حق لوگوں کا ملتا نہیں تھا، طاقت والے لوگ حق دبا لیتے تھے تو حق ملنے لگے۔ ظالم جو ظلم کرتے تھے تو ظالموں کو دبنا پڑا اور مظلوموں کی مدد ہونے لگی۔ یہ ساری برکت تھی حلف الفضول کی، حلف الطیبین کی، جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، اور حضور نے یہ قرار کروایا شامل رہ کر۔ یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک کارنامہ ہے کہ جو ابھی آپ کے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ ابھی تو آپ کی عمر 20 سال کی ہے اور کھلتی جوانی میں حضور نے اتنے اچھے اچھے جوڑ محبت کے کام کروائے، مظلوموں کا حق دلوانے کے کام کرائے، پریشان لوگوں کی مدد کے کام کروائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس طرح کے اچھے اور پاکیزہ کام کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ایک بات یاد رکھو، ہم سے اگر ہو سکے تو مظلوموں کی مدد کریں۔ کوئی بیچارہ بے سہارا ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، مظلوم ہے، اور ہم ظالم کو دبا سکتے ہیں، ظالم پر پریشر لا سکتے ہیں تو مدد کرو۔ یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ کسی کا حق دب گیا ہو اور نکلتا نہیں اور ہم نکلوا سکتے تو حق نکلوانے میں مدد کرو۔ جیسے آج کل کسی کے پیسے باقی ہے، کسی کا گھر بھاڑے کا کوئی چھوڑتا نہیں، کسی کی کوئی دکان بھاڑے کی چھوڑتا نہیں، اور ہم چھڑوا سکے ایسی دو بات بول سکتے ہیں تو دو بات بولو۔ بھائی کیوں تو نے اس کی دکان دبا کے رکھی ہے، چھوڑ دینا۔ کسی کا گھر کیوں دبا کے رکھا ہے، چھوڑ دینا، مالک کو دے دینے۔ اس کا پیمنٹ باقی ہے، چکا دے۔ اللہ کو یاد کر، موت کو یاد کر، قبر کو یاد کر۔ اس طرح دو بات بولنے کی، بولنے پر اللہ ثواب دیں گے، نیکی ملے گی۔ ہمیشہ دنیا کا فائدہ نہیں دیکھنے کا۔ اپنا سگا باپ بھی غلط کام کرتا ہو تو اس کو روکو، ابا ہو، لیکن آپ غلط کام کرتے ہو تو میں آپ کو صحیح بات کہوں گا، اس لیے کہ آپ غلط کام کرو گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے، اللہ کے یہاں عذاب میں رہو گے، اور میں آپ کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو جن کا حق دبا ہو، حق نکلوانے میں مدد کرو۔
مظلوموں کی مدد کرو، ظالموں کو دباؤ، یہ کرنے کے کام ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کر کے دکھلائے، اور آپ کی برکت سے عرب کے فتنے کے ماحول میں بڑی خیر اور بڑی بھلائیاں وجود میں آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اچھے کام کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ رمضان کی عبادت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی کامل محبت عطا فرما، زندگی کا ہر کام اتباع سنت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں پر بھی ہو، اس کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عصمت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اپنے کرم سے حفاظت فرما، اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرما،
اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا کروا دیجئے، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرماؤ، تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے تمام کام کرنے والوں کی اور دین کے تمام شعبوں کی اے اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ، نصرت اور مدد فرماؤ، ان کی ضروریات پوری فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔